بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمسہ علی حاضر خدمت ہے۔ میرا موضوع جو ہے وہ ہے عورت اور سیاست، اور اس کو جس نظریے سے میں نے دیکھا ہے تو وہ میں قرآنی معاشرے کے نظریے سے کہ قرآن میں جو ہے عورتوں کو کس طرح کا ہونا چاہیے اور کیا چاہتا ہے قرآن کریم ہمارے سے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہماری عورتیں کس طرح کی ہوں، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے ملک خدا داد پاکستان مملکت جو ہماری ہے وہ مملک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو اس نظریے سے میں تھوڑا سی اپنی گزارشات پیش کرتی ہوں۔ اب میں نے کچھ آپ کو خواتین کا بتایا کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف 26 کے قریب پیغمبروں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا ڈیٹیل میں سمجھتی ہوں کہ ذکر ہے ان خواتین کا کہ جو ہر تحریک میں اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو بھی تحریکیں تھیں اپنے اپنے وقت کے پیغمبر نبیوں کے ساتھ کس طرح انہوں نے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے اس تحریک میں حصہ لیا۔ تو اب یہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے، آپ دیکھیں قرآن میں ہمیں کوئی بھی عورت یہ نظر نہیں آتی کہ وہ چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ صرف بس اپنے بچوں کا دھیان کر رہی ہے اور کھانا پینا پکا رہی ہے اور باہر نکلنا اس کے لیے مشکل ہے، یہ اس کو بالکل الاؤڈ نہیں ہے۔ بالکل ایسی خواتین آپ کو کہیں بھی قرآن کریم میں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ نہیں کہ عورتوں کو بالکل گھر کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ عورت اور مرد دونوں کا فرض ہے گھر کا دھیان رکھنا۔ تو بہرحال یہ خواتین کے بارے میں جب قرآن کریم نے اتنی واضح اور اچھی مثالیں دی ہیں تو قرآن کریم نے پھر یہ بھی بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ ان کے ساتھ کس طرح سے امتیازی سلوک یا ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا جو ان کا رول ہے جو معاشرے میں وہ اپنا ادا نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس میں ایک تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے اپنا جو سورہ نحل ہے، اس کی آیات ہیں، یہ آیات ہیں جی 56 57 58 56 57 اور 58۔ تو یہ آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب کسی کو خبر ملتی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ خوش خبری ملتی ہے، بشرا کہ اچھی خبر ملتی ہے بیٹی کی پیدائش کی، تو وہ غصے سے اور غم سے اور صدمے سے اس کا رنگ جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے، اور وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو یہ جو بیٹی ہے اس کو میں زندہ دفن کر دوں، یا اس کو میں بہت ہی اسے کنٹیمپٹ سے یا اس کو بے عزتی سے اس کو میں کراہت سے پالوں۔ اب یہ دیکھیں کہ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی غلط سوچ ہے، قرآن کریم میں ان آیات میں ہے یہ ذکر کہ بہت غلط سوچ ہے یہ جو سوچتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورہ زخرف میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے لیے تو بیٹے مانگتے ہیں اور میرے لیے بیٹیاں، اور ساتھ ہی قرآن کریم میں یہ آیا کہ عورتوں کے بارے میں یا خواتین کے بارے میں اس معاشرے کی کہ وہ جو زیور میں پلتی ہے اور جھگڑے کے وقت بات نہیں کر سکتی، یعنی کہ کس طرح کی جو جب آپ ان کو نفرت سے پالیں گے یا ان کو زندہ دفن کر دیں گے تو وہ عورت جو اس کی جو ہے سیلف اسٹیم ختم ہو جائے گی، عزت نفس ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم ایسی معاشرے کو اور ایسی خواتین کو بالکل وہ اس کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو زیور میں پلتی ہے اور جھگڑے کے وقت بات نہیں کر سکتی۔ زیور میں کیا پلتی ہے کہ اپنا دھیان رکھنا، زیور پہننا، سجنا سورنا مردوں کے لیے یا معاشرے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں دونوں کو اپنے جو ہے کام کے لیے، اپنے مشن کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ نے معاشرے میں انصاف لے کے آنا ہے، آپ نے نہی عن المنکر کو ختم کرنا ہے اور امر بالمعروف لے کے آنا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو کوالٹی ہے یہ کوئی خدا داد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بالکل مرد کے شانہ بشانہ صحیح بنایا، لیکن معاشرے نے ہمیں جو ہے وہ زیور میں پلنے والی اور جھگڑے کو بات کرنے والی، یہ دونوں چیزیں پیدائشی عورتوں میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن معاشرے کے جو سپریشن ہے یا پریشر ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ یہ خواتین کا یہ رول بن جاتا ہے۔ یہ رول اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور وہ بالکل نہیں چاہتا کہ اس طرح کی خواتین ہوں، وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی خواتین ہوں جیسے کہ بی بی مریم علیہ السلام تھی، کس طرح وہ کھڑی ہوئی سب مردوں میں کھڑی ہو کے، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا یہ پہنچایا، کس طرح جو بی بی حاجرہ تھی وہ کس طرح لکودک صحرا میں اپنے بچے کے ساتھ کس طرح انہوں نے رول پلے کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کے کہنے پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائیں، تو ان کو ویسی خواتین پسند ہیں، اور بالکل بھی اس طرح کی خواتین پسند نہیں ہیں۔ اور یہ جو خواتین کا
بالکل قرآن کریم نے واضح ایک آپ کو بتایا کہ یہ سارا آپ کے معاشرے کا، آپ کے جو مردوں کا یہ جو ہے، تو اس میں عورت جو ہے وہ رول نہیں پلے کر سکتی، کیونکہ معاشرہ اس کو دبا کے رکھتا ہے، اور اس کو صرف مرد کو خوش کرنے والی اور کسی قسم کی اس کی کوئی اس میں کوئی اس کو کسی بات کی انفارمیشن نہ ہو، کچھ پتہ نہ ہو کہ میں نے جھگڑے میں، کیونکہ جھگڑے میں حقوق یا اچھی جو بھی باتیں اس کا جھگڑا ہوتا ہے ہمیشہ کہ غلط یا صحیح کا، تو وہ اس وقت وہ خاتون اس لیے نہیں بول سکتی کہ اس کو کوئی ایکسپوجر نہیں ملا ہوتا، اسے آپ نے صحیح طریقے سے ٹائم نہیں دیا، اس کو پالا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی عورت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسی عورتیں ہوں جو کہ معاشرے میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کے، تو وہی جو مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نہیں انل منکر کو سے روکتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ نہیں انل منکر سے روکنے کا حکم دیتے ہیں، اور امر بالمعروف کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ خواتین کا جو یہ ایک پوائنٹ ہے قرآن کریم میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی پڑھیں، دیکھیں اور اس کے بارے میں سوچیں۔ شکریہ۔